حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ناظرین کرام، آج میں استعاذہ کی شرح کرنا چاہتا ہوں۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے کہتے ہیں۔ یہ فاتحہ سے نہیں ہے، بلکہ اسے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے اس قول پر، اس کلام پر عمل ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے پناہ طلب کرو۔ جب ایک مسلمان قرآن پڑھنا چاہے تو اسے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان مردود سے، تاکہ قرآن مجید پڑھتے وقت شیطان وسوسہ نہ دے۔ اب ہم اعوذ کا معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اعوذ کا معنی ہے التجئ الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ کی پناہ دنیا کی ساری پناہ سے بہتر ہے۔ جب اللہ کی پناہ مل جائے تو ہمیں کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین پناہ دینے والا ہے۔ تو اعوذ کا معنی ہوا فالعوذ هو الالتجاء الى اللہ من الشیطان، شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا، آپ کو وسوسہ نہیں دے سکتا۔ اب شیطان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ المراد به کل مارد عات من الانس والجن والدواب، شیطان سے مراد ہر سرکش، حد سے تجاوز کرنے والا، چاہے اس کا تعلق انسان سے ہو یا جنات سے ہو یا چوپایوں سے ہو، جو بھی سرکش ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا چوپایا ہو۔ شیطان کو اگر آپ شاۃ الشیء سے ماخوذ سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں تو اس کا معنی ہوا اذا اشتد، جب وہ سخت ہو جائے۔ اگر آپ شیطانہ سے ماخوذ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا معنی ہوا اذا بعد، جب وہ دور ہو جائے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا، وہ خیر سے بہت دور ہے، وہ خیر چاہتا ہی نہیں بھائی نا، وہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان تمہیں بھٹکانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، خیر کے کاموں سے دور کرنا چاہتا ہے، خود تو ہی ہے، آپ کو بھی کرنا چاہتا ہے۔ رجیم کا معنی کیا ہے؟ رجیم فاعل کے وزن پر ہے، فاعل بمعنی مفعول، اس کا معنی یعنی المرجوم، اس لیے کہ شیطان مردود ہے اور شیطان کو آسمان کے شعلے جو چنگاری ہے اس سے مارا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کان دھرے رہتا ہے تاکہ سنیں، اللہ رب العالمین شعلوں کے ذریعے مارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے بھی شیطان کو مارا جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، گویا کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مار اگر شیطان کے اوپر پڑتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور آپ شیطان کو تکلیف دیجئے اللہ کا ذکر کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، ارکان اسلام، ارکان ایمان کی پابندی کر کے آپ شیطان کو تکلیف میں ڈالیے۔ جب آپ شیطان کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو آپ خوشی میں رہیں گے، آپ فرحت و انبساط میں رہیں گے۔ تو شیطان جو ہے یہ مرجوم ہے، مطرود ہے، وہ مبعد عن الخیر ہے، یعنی خیر سے دور کر دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے۔ اسی لیے
جو مسلم ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب بھی کرتے ہیں تاکہ شیطان اسے نقصان نہ پہنچائے. اور وَيَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے تاکہ شیطان اسے نقصان نہ پہنچائے. شیطان کے حمز سے، نفخ سے اور نفس سے ایک مسلمان پناہ مانگتا ہے. اب ہم حمز کا معنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. حمز سے مراد الصرع، پٹخنا ہے. اس لیے کہ شیطان انسان کو کبھی کبھار ایسے پٹکتا ہے کہ اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اسے خبتی بنا دیتا ہے، اسے پاگل بنا دیتا ہے. اور شیطان کی یہی چال ہے، اور شیطان لوگوں کو خبتی بنانا چاہتا ہے تاکہ خبتی ہو کر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے. اور آج ہو رہا ہے، لوگ خبتی بھی بن رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور بھی جا رہے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کا محقق کرتے ہیں. میرے بھائیوں، خبتی نہ بنے، مخبوط الحواس نہ بنے، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کریں کہ اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے تاکہ آپ اللہ کی عبادت کر سکو، نہ کہ خبتی بنو. اور شیطان جو ہے انسان کو پاگل بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان اسے خبتی بنانا چاہتا ہے. خبتی بنا دے، چھو کر انسان چھوتا ہے، وسوسے دیتا ہے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، تاکہ خبتی بنا دے، مخبوط الحواس بنا دے، پاگل بنا دے، تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جائے. اور شیطان انسان کے اندر ایسے داخل ہے، یعنی خون کے دوڑنے کی طریقے سے شیطان دوڑتا ہے انسان کے اندر. نفخ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے کبر. اور اسی لیے کہ شیطان سے کبر ہے. یہ شیطان متکبر تھا، تبھی تو نہیں سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کا. اسی لیے ہمیشہ یہ انسان کے اندر پھونکتا رہتا ہے، فون 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 کرتا رہتا ہے تاکہ انسان جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ جائے، اور ہمیشہ وسوسہ دیتا رہتا ہے، پھونکتا رہتا ہے. نفس کہتے ہیں شعر کو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی اتباع بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اور یہ شعر شیطان کے نفس سے ہے. اللہ رب العالمین اس کے اندر فرما رہا ہے کہ شعراء کی اتباع بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر حکمہ. لیکن غالب جو شعر ہوتا ہے نا، وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ہے یا اسلام پر مبنی نہیں ہوتا ہے. اس کو معاشقہ اور بھی بہت ساری چیزیں، اور بھی خرافاتی چیزیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں. تو اسی لیے کہا کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے ہے، اور نفس سے مراد سحر بھی ہے اور اسی طریقے سے شعر بھی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے. نماز کے اندر قرات کرنے سے پہلے استعاذہ مستحب ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے استعاذہ کرنا چاہیے، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا نماز سے پہلے قرات کرنے سے پہلے جو آپ استعاذہ پڑھتے ہیں مستحب عمل ہے. اللہ ہم سب کو استعاذہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.